اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ یہ قرآن کی پہلی سورۃ مبارکہ ہے اور اس کی افادیت بہت ہی زیادہ ہے، یعنی اس کی افادیت کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے بنا نماز فاسق ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ہم جب نماز کی حالت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر سب سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب خوبیاں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو انتہائی مہربان، بڑا مہربان، انتہائی مہربان کرنے والا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو بروز حشر کا مالک ہے، ہم اسی سے طلب کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر کہ آپ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا جن پر کہ آپ کا غضب و غضب ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے۔ حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں مین چیز جو ہمیں سمجھائی ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ ہے یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر کہ آپ کا انعام و کرام ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کا انعام و کرام کن لوگوں پر ہوا؟ ان میں انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم جو سیدھے راستے پر ہیں چلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبیوں کا، انبیاء کرام کا راستہ اپنائیں، اولیاء کرام کا راستہ اپنائیں، اور اس کے بعد جو ہے صدیقین کا راستہ اپنائیں، صالحین کا راستہ اپنائیں، شہداء کا راستہ اپنائیں۔ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب اس سیدھے راستے کے پر بہت سی باتیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے سے میری پناہ مانگو جن پر کہ میں نے اپنا غضب کیا۔ غضب والے فرعون، نمرود، شداد، یہ وہ تھے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کری لیکن انہوں نے ناشکراپن ادا کیا اور خدائی دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب والے شخصیات ہیں۔ تو ہمیں جو راستہ اپنانا ہے وہ اپنانا ہے سیدھا راستہ، یہی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس میں انبیاء کرام، اولیاء کرام، صالحین، صدیقین، شہداء، یہ تمام ہیں۔ تو جب ہم اس سیدھے راستے پر چلیں گے تو ہمیں ہر چیز کی سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جانا ہمیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف ہے۔ اگر کوئی اس کو شرک وغیرہ کا نام دیتا ہے تو یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو سمجھنا ہوگا۔
جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم اس پہ عمل پیرا نہیں رہ سکتے۔ قرآن پاک کو بڑے غور و خوض کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن الحکیم ہے یہ، یعنی حکمت سے بھرا ہوا کلام ہے، اور اس کے اندر میں نے ہر چیز کھول کھول کر صاف واضح طور پر بیان کر دی ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چھپایا، حتیٰ کہ اپنی ذات کبریا کو بھی واضح کر دیا، اپنے محبوب رب العالمین کی ذات کو بھی، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو بھی باخوبی عیاں کر دیا، اور فرما دیا پاک کلام کے اندر کہ میں نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے وہ میں نے اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور محبوب کو جو پیدا فرمایا ہے وہ میں نے اپنی ذات کے لیے پیدا فرمایا۔ جس طرح کہ ہم اگر انبیاء کرام کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ انبیاء کرام میں جس نے محمد رسول اللہ نہ کہا وہ نبی سے خارج ہوا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پہلے ہی وارننگ تھی انبیاء کرام کو کہ جس نے محمد رسول اللہ نہ کہا وہ میرا نبی نہیں، وہ میرا پیغمبر نہیں، وہ میرا رسول نہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو پہچاننا ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن پاک ہم تک پہنچایا، اگر ہم غور کریں تو قرآن پاک نہ صرف اللہ کی کتاب ہے، بلکہ اگر ہم اس کو واضح طور پر دیکھیں تو یہ ایک ایسی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے جو ہمیں اس بات کی بھی تلقین کرتی ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی سچی شخصیت کے مالک تھے کہ کسی کے علم میں نہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے جو آیت مبارکہ نازل فرما رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وحی کے ذریعے آیتیں، پورا کلام پاک جو عطا فرمایا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیز واضح بیان فرمائی ہے کہ دیکھو سب سے پہلے جو میرے کلام کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی عظیم شخصیت ہیں، کتنے عظیم رہنما ہیں کہ میں نے جو چیز دی ہے انہوں نے ویسی ہی کی ویسی آپ تک پہنچا دی، اس میں کوئی رد و بدل نہ کیا۔ جو چیز اللہ رب العالمین نے دی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جوں کی توں ایسی کی ہی ایسی صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ کرام لکھ دیجئے کہ یہ بات جو ہے میرے محبوب نے، یہ بات میرے رب العالمین نے فرمائی ہے۔ تو قرآن پاک کی جو سب سے پہلی خاصیت ہے وہ یہی ہے کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا سرچشمہ ہے۔ بہت بڑے دلائل ہیں اس بات کے کہ اس شخصیت کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اس بات کا دعوے دار ہو کہ میں ان سے بڑا سچا ہوں۔ یہ قرآن پاک اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ اللہ کا محبوب ایک سچی شخصیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اس قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل فرما دیتا تو وہ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو کے پاش پاش ہو جاتا، لیکن انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے ہم قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ حافظ بھی بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی افادیت کا پتہ نہیں پڑتا۔ اگر ہم غور کریں تو اس کی افادیت کے اوپر غور کریں تو پھر ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ ہمارا قلب وہیں کا وہیں رہتا ہے، ہمارے قلب کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ ہمارے قلب کے اندر چینجنگ ہو تو ہمارا عمل درست ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہے عمل کرنے کے لیے،
پڑھنے کے لیے نہیں، کیونکہ قرآن پاک کے متعلق یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا سنت رسول ہے اور سننا فرض اولین ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سنیں گے ہی نہیں تو پھر اس پر عمل کیسے کر پائیں گے؟ اس لیے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں ایک ایک چیز کا واضح طور پر پتہ پڑ سکے۔ تو سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی پہلی سورت رکھی ہے، تو سیدھا اور سچا رستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ انبیاء کرام کی ہسٹری پڑھیں، آپ صدیقین کی ہسٹری پڑھیں، آپ صالحین کی ہسٹری پڑھیں، آپ شہداء کی ہسٹری پڑھیں، آپ کو معلوم پڑے گا کہ جتنے بھی اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں انہوں نے کس طرز پر جا کر زندگی گزاری۔